الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ گھر کے اندر حاکم و محکوم کا اسلامی تصور کیا ہے، کون حاکم ہوگا کون محکوم ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اسلام میں حاکم و محکوم کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے، سرے سے، صحیح، یعنی جو ملک کا سربراہ ہے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، حاکم نہیں ہے۔ صحیح، بالکل حاکم کی اصطلاح اسلام میں نہیں ہے، صحیح، یعنی وہ بھی نائب ہے اللہ کا، حاکم اللہ ہے۔ صحیح، اللہ کے احکام اس نے نافذ کرنے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب وہ حاکم نہیں ہے تو نیچے کون حاکم ہو؟ گھر میں حکومت نہیں ہے، ذمہ داریاں ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اس کو جس حسن و خوبی سے کوئی ادا کرے۔ صحیح، مرد کو گھر میں حکومت نہیں، ذمہ داری کے اعتبار سے بالادستی ہے۔ صحیح، اس نے گھر کا تحفظ بھی کرنا ہے، گھر کے جملہ امور کا انجام دہی کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اہل خانہ کو ایک نظام کے تحت بھی رکھنے کا وہ ذمہ دار ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا حق لے اور دوسرے کا حق دے۔ صحیح، یہ اس کی ذمہ داری ہے، حکومت نہیں ہے، اسے حکومت کہنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کام کریں، سکولنگ کا زمانہ ہے تو محنت سے پڑھیں، احساس کریں کہ والدین کتنی مشکل سے ان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کریں، ان کی کردار سازی کریں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اولاد کی کردار سازی کے لیے رول ماڈل بننا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ خود نہ کریں اور نصیحتیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ عورت کو اللہ نے بڑا حساس اور بڑا نازک دل اور بڑی عجیب سی محبت کرنے والی فطرت دی ہے، اور اس کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ ان ننھی منھی کلیوں کی پرورش کرے، تربیت کرے، ان کو انسانی ڈھانچے میں ڈھالے، بہتر انسان بنائے۔ اور انسانی بچے کو پالنا بہت محنت طلب ہے، اور بڑی مشکل سے رات دن کا آرام تک کے یہ کام ہوتا ہے۔ اب اس کے مزاج میں وہ نرمی، وہ شفقت، وہ محبت، وہ چاہیے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، والد کا کام یا گھر کے سربراہ کا کام ایک تو مشقت ہے کہ روزی کما کے لانی ہے، محنت کرنی ہے، پھر اسے گھر کا تحفظ بھی کرنا ہے۔
اگر اس کے مزاج میں شدت یا وہ دفاع کی قوت نہیں ہوگی تو تحفظ کیسے کرے گا؟ پھر اسے امور خانہ داری کے لیے گھر کے افراد کو بھی ان کی جگہ پر رکھنے کے لیے کچھ اختیارات چاہیے. تو یہ حکومت نہیں ہے. صحیح. اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جو جس درجے میں ہے وہ اپنی ذمہ داری بحسن طریق ادا کرے، اور اس سارے کے نظام کو چلانے کا ذمہ دار گھر کا بڑا یا سربراہ ہے. صحیح. جب ہم اسے حکومت کا رنگ دیتے ہیں تو ایک مشکل ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ آخر یہ بھی ایک ہمارے جیسا گھر کا فرد ہے حکومت کے ہیں. جب حکومت کا نام آتا ہے تو پھر بغاوت کا تصور پیدا ہوتا ہے. پھر کوئی محکوم نہیں رہنا چاہتا. پھر گھروں میں بغاوتیں ہوتی ہیں، پھر اولاد بغاوت کرتی ہے، خواتین بغاوت کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں. صحیح. اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان میں کسی کی بالادستی ہے تو اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے. اب گھر کا سربراہ ہے اگر میاں ہے تو لیکن اس کے بھی والدین زندہ ہیں تو وہ اس کے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا کمانے لگ جاتا ہے اور والد ریٹائر ہو جاتا ہے اور گھر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹا ظاہر سارے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی یہاں پر معاملات چلیں گے گھر کے اندر وہ میری مرضی سے چلیں گے، یا سارے اس کو اختیارات دے دیتے کہ جی آپ جو بھی فیصلہ کرنا ہے، چونکہ کمانا تم نے ہے، سسٹم تم نے چلانا ہے، تو اس کے تمام جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تم ہی نے کرنے ہیں. تو کیا یہ درست ہوتا ہے یا وہ والد کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے؟ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ مادی دنیا کا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ وہ دنیا ہے جو اسلام سے ناآشنا ہے، جس کی بنیاد یا بیس مادہ ہے. صحیح. تو مادی فوائد جہاں سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سربراہ ہے. یہ ان اسلامک ہے. اسلام میں اس کا تصور نہیں اسلام ہے. میں اس کا تصور نہیں. بیٹا جو کچھ کما کے لاتا ہے، ایک بیٹے نے شکایت کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ میں بڑی محنت سے کما کے لاتا ہوں اور میرا باپ مجھے بتاتا بھی نہیں، جو مرضی آئے جہاں مرضی آئے خرچ کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، سبحان اللہ. تم اور تمہاری کمائی اس کی ملکیت ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر خرچ کرتا ہے تو اسے حق حاصل ہے. اس سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا، تم نہیں پوچھ سکتے. کیا بات ہے. تو بیٹا کما کے اگر لاتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جو احترام، بزرگی، نصیحت، مشورہ، جو تجربہ والد کے پاس ہے بیٹے نے تو ابھی حاصل کرنا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو بزرگوں کے پاس تجربہ ہے، یہ جو زندگی وہ گزار چکے ہیں، وہ ابھی ہمیں تو گزارنی ہے. تو رہنمائی یا جو اقتدار یا اختیار وہ تو انہی کے پاس ہے شرعاً. تو صحیح. مطلب شرعی طور پہ. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے نا جی، ہمارے بزرگوں کے پاس بھی دین کی کمی ہے اور ہمارے پاس انہوں نے بھی زندگی تک بندی پہ گزاری. جی جی. اور ہم بھی اس پہ بسر کر رہے ہیں. سب سے بڑی مصیبت ہماری یہ ہے کہ دینی معلومات ہی ہم سے چھوٹ گئیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملا کی یا ایک خانوادے ہیں جن میں ملائیت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ دین پڑھائیں. بالکل صحیح. ہم مر جائیں تو ہمارا جنازہ پڑھا دیں، مردے کو غسل دے دیں، بچہ پیدا ہو تو اذان کہہ دیں. یہ اٹ از ناٹ اوور پرابلم. تو جب تک ہم دین کو جانتے نہیں اس پر عمل کیا خاک کریں گے. بالکل صحیح. تو والد کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میرے پاس اختیارات ہیں، بالکل. اور یہ جو بیٹا میرا کما کے لا رہا ہے اس پہ میرا حق ہے. نہیں ہے ہی اس کا. ہے ہی اس کا. جب تک باپ زندہ ہے وہ بیٹے کا ہے ہی نہیں. جو لا رہا ہے وہ باپ کی ملکیت. صحیح. جب بیٹا باپ کا ہے تو جو وہ لا رہا ہے وہ کس کا ہے؟ چاہے وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن وہ مداخلت کرنے کا اسے اسلامی نقطہ نظر سے پورا حق حاصل ہے باپ کو. جب دین ہوگا تو باپ بھی وہاں مداخلت کرے گا جہاں مداخلت کرنی چاہیے.
بالکل ٹھیک. اور بیٹا بھی وہاں سٹینڈ لے گا جو لینا چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ ساری باتیں اگر پورا جو گھرانہ دین پہ چل رہا ہے تو پھر تو ایشو ہوگا ہی ہوئی نہیں. یہ جتنے مصحف ہوتے ہیں یہ دین سے دوری کا سبب ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا حکومت بھی اس طرف سے بالکل بے فکر ہے کہ کوئی دین کو نصاب میں داخل نہیں کرنا، اور گھروں میں بھی بالکل دین کا کوئی اہتمام نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے جب تک یہ نئی روشنی کے اندھیرے نہیں چھائے تھے تو لوگ گھروں میں کچھ اہتمام ہوتا تھا، بچوں کو کچھ قاعدہ سے پارہ پڑھا دیا، کوئی بنیادی مسائل بتا دیے، کچھ نہ کچھ واقفیت دین سے ہو جاتی تھی. تو اب وہ بھی محرومی ہو گئی. تو یہ جتنے تصورات آپ زیر بحث لا رہے ہیں یہ مادی دنیا کے، بالکل صحیح. یہ جس کے پاس پیسے ہیں یہ کما کر لاتا ہے اس کی قیمت بن گئی. صحیح. تو بیس مادے پہ آ گیا نا. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل صحیح. تو اسلام میں یہ چیز اس کا تصور نہیں. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کافی سارے سوالات ہیں آج وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021. اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجئے، اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کے لیے.